بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو میر جلال کا سلام۔ صبح اس واقعہ کا علم میر چاکر کو ہوا۔ بس کیا تھا، بلوچوں کی آپس میں لڑائی چھڑ گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے دو نوجوان قوم کے امیدوں کے مایہ ناز معمولی سی بات پر جھگڑا شروع کیا۔ جھگڑے نے لڑائی کی صورت اختیار کی۔ 30 برس تک بلوچوں میں کشت و خون ہوتا رہا اور دونوں کو یک کے بعد دیگرے اپنے علاقوں کو خیر بات کہنا پڑا۔ پہلے رندوں نے باوجود اس امر کے ارغون فاتحان سندھ بھی ان کی مدد پر تھے، شکست کھائی اور اس طرح میر چاکر کو سبی چھوڑنی پڑی۔ مگر بعد میں پھر وہ لاشاریوں پر حملہ آور ہوا اور ان کو گاجان، گنداوا وغیرہ علاقوں سے نکال دیا۔ اس واقعہ کو بے ربطی کے ساتھ بلوچی اشعار میں اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ ان اشعار سے پہلے ایک بار پھر دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو پہلے آپ کو ملے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے اور رند و لاشار کے بعد ڈیرہ غازی خان کے جو بلوچی ٹرائب ہیں ان پر تفصیل سے گفتگو کروں، جن میں سوری لونڈ، ٹبی لونڈ، بزدار، نتکانی، کیسرانی، کھوسا، دریشک، مزاری، گرچانی، لگاری وغیرہ۔ اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ میں ان اشعار کا، بلوچی اشعار کا اردو میں ہی ترجمہ بتاؤں گا۔ وہ کچھ اس طرح ہیں۔ رند اور لاشاری اصل میں بھائی ہیں۔ دنیا کو معلوم ہے کہ حمزہ کی نسل سے ہیں۔ اپنے دماغ میں طاقت اور زور آوری کی ہوا رکھتے تھے تاکہ 30 سال تک لڑیں۔ بہت گھوڑے میدان میں لائیں گے۔ رند کیچ مکران سے آیا، لاشار بھمبور سے آیا۔ انہوں نے چھوڑ دیا رادھن شہر کو جو پر آباد ہے۔ جھگڑا بہانہ برادری کا تھا، کوئی اچھا آدمی صلاحیت کے لیے درمیان نہ آیا۔ شہک اور شازن نے حلف اٹھائی، سیر کرتے ہوئے ملک میں آئے۔ اس طرح کانوں سے میں نے یہ بات سنی، خراسان کے بیچ میں 1 سال رہا۔ بیت مال کی ڈاچی دیکھی، اس قدر زیادہ تھیں کہ لوڑھا میں نہیں بھر سکتی تھی۔ شتر بچے بلوچی علاقوں میں حد سے زیادہ آباد تھے، بے حد اور بے شمار تھے۔ سرداراں کوی نے مشورہ کیا، شہک اور گہرام والی نے ان کو اس گولہ قوم کے علاقہ سے نکالا۔ تخت سیوی کے لوگوں نے دیکھا، علل صبح دہل اور نکارہ کے ساتھ تیار ہوا۔ چاکر کو کوچ مقام کرتا ہوا روانہ ہوا، زور سے سیوی کو دشمنوں سے چھین لیا۔ میر چاکر ڈھاڈر میں قلعہ بند ہوا۔ ڈھاڈر اور مورا میں غوغا اور شور ہوا۔ میر گہرام کے جنگی لوگوں میں رامائن اچانک ندی پر آیا، چلتے ہوئے نالا کو جوئے سے بند کر دیا۔ چاکر نے دوستان کو طلب کیا جو سویرے سبی میں پھرتا ہوا آیا۔ میر چاکر کے شہر سبی تک آیا، ایک موچی کا سرخ دمبا دیکھا بندھا ہوا ایک سائے کے نیچے۔ ریحان نے شہر پر سیاہ گھوڑے کو زین کیا، بے توکل خدا گھوڑوں کو دوڑا دیں شرط باندھ کر اور اقرار کر کے۔ رند کی اولاد نے جھوٹی گواہی دی، میں اپنے محل اور ماڑی میں بیٹھوں۔ عمدہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے۔ رند نے بعد میں بازی کو دروغ کیا۔ ریحان بولا، میرا مشکی تیز رفتار جیتا۔ بہادر رامائن کو تسلی نہ ہوئی۔ اسے جھوٹی گواہی سے ناراض پا کر تمہارے اس شہر میں کیسے رہوں گیا۔ دیگر کے وقت جب کہ آفتاب زرد رنگ کا تھا، ایک شتر بچہ کو غصہ سے کاٹ دیا۔ سویرے جت چاکر کے پاس جا کر روئے، دیکھ کے رامائن نے ایسی دشمنی کی، پرسوں گوہر کے شتر بچوں کو کاٹ دیا، بے گناہ غریب روتی ہے۔ گوہر رند و لاشار کی پناہ میں تھی، دونوں قوموں کے درمیان مال چراتی تھی، زیادہ تر میر چاکر کے پاس رہتی تھی۔ وہ بڑا شیر، بہادر اور عزت والا تھا۔ اس نے ہاتھ اونچے کر کے فریاد کی، دہک نے گوہر کے بچہ شتر کو مارا، ہم لاکھوں اس پہ امید
اس پہ میدان میں لا دیں گے، ہم لاکھوں اس پہ میدان میں لا دیں گے، آتا 30 برس تک جھگڑا کریں گے۔ اسی بات پر شور با جوش اٹھا، رند لاشاری میں جنگ اٹھا۔ یہ بے ربط شعر یہی ہیں جو رند و لاشاری کی جنگ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اگرچہ بلوچوں میں خون ریز خانہ جنگی ہو رہی تھی، مگر تاہم ان کی بہادری اور سرفروشی کا سکہ ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اس وقت جنوبی مغربی پنجاب میں بلوچ ایک بڑی طاقت بن گئے تھے۔ اکثر ان میں سے ملتان کے حکمران خاندان لنگاہ کے فوج میں ملازم تھے اور بہت سی تعداد بے سری کی حالت میں بھی پھرتی تھی۔ ان کا پیشہ محض لوٹ مار تھا، وہ کسی کے ماتحت نہ تھے۔ رند و کرائیوں نے چناب، راوی اور ستلج کی وادیوں میں اوپر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دودائی اور ہود، جہلم اور سندھ کی وادیوں میں اوپر کو چڑھے۔ 1519 میں جب بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت دودائی لوگ بھیرا خوشاب پر قابض تھے، چنانچہ اس وقت بھی اس علاقہ میں بلوچ پائے جاتے تھے۔ بابر نے سہراب خان کے ہر سہ پسران، اسماعیل خان، فتح خان، غازی خان کی حکمرانی دریائے سندھ کی وادیوں پر تسلیم کر لی، اور اسماعیل خان کو اس نے علاقہ گکھڑ کا قدیم پرگندہ نندانا شیخ با یزید سروانی کی ارضیات کے تبادلہ میں دیا، جو اسے جبراً خالی کرایا گیا۔ آگے پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ جو باقی لاشاری، کرائی، جتو سے قومیں بنتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کا ذکر بھی ہوگا۔ ایک بار پھر تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ جنہوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔ میر جلال لونڈ، والسلام۔